بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل شب قدر، حدیث نمبر 5۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس صورت کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ فائدہ: اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں۔ امر اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کا تعین اٹھا لی گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی ہے۔ یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تصویحیں پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فصل اول میں روزے کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی جھگڑے کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال۔ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ان ناپاک اور کمینی حرکتوں سے اللہ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی ذلت بد یہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ جھوٹ چٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جاوے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر و جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کا اعمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے دنیا نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص
ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جس میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے گئے ہیں۔ یہ جگہ ان روایت سے احاطے کی نہیں، مگر چند روایت اس لیے لکھ دی ہیں کہ ہم لوگوں میں ہم عوام کا ذکر نہیں، خواص میں ان لوگوں میں جو شرفاء کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس، ان کے مجامع اور ان کی تقریبات اس کمینی حرکت سے لبریز ہیں۔ لیکن ان سب کے بعد بھی یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ سب دنیاوی دشمنی اور عداوت پر اگر کسی شخص سے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کریں تو جائز ہے۔ ابن عمر نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صورتاً حدیث پر اعتراض تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے تک ان سے نہیں بولے۔